فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل، فذكر مثله. وعند أحمد عن وليد بن الوليد أنه قال يا رسول الله إني أجد وحشة، قال إذا أخذت مضجعك فقل، وذكر مثله كذا في الترغيب. میرے دوستو بزرگوں عزیزو، اصولی بات یہ ہے کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون، جیسے جیو گے ایسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ایسے جاؤ گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہونا ہے، اگر غور کیا جائے تو ہر رات ایسا ہی ہوتا ہے، ہر رات ایسا ہی ہوتا ہے۔ جیسا دن گزارو گے ایسی نیند آئے گی، اور جیسی اچھی نیند آئے گی ایسے اچھے اٹھائے جاؤ گے۔ لوگ سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی جیسی گزارو گے ایسی موت آئے گی۔ بے شک ٹھیک بات ہے، لیکن اس کا مشاہدہ، اس کا تجربہ آدمی روزانہ کر سکتا ہے، روزانہ کر سکتا ہے۔ کما تحیون تموتون، جیسا دن گزارو گے ایسی نیند آئے گی، ایسی رات آئے گی، ایسی موت آئے گی، اس لیے کہ نیند موت کی بہن ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، یہ بھی ہے کہ ہمارا رب العزت روحوں کو قبض کر لیتے ہیں اور پھر واپس کر دیتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ لوگ دن اچھا گزارتے ہیں، دن کی راتیں بھی اچھی گزرتی، پھر ان کا صبح اٹھنا بھی اچھا ہوتا، لیکن لا یعنی باتیں کرتے کرتے بعض گناہ کے کام مشغول رہتے رہتے سو جاتے ہیں، اور راتوں کو وحشت۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ تو آدمی کا دن اچھا نہیں گزرتا، اور جب دن اچھا نہیں گزرتا تو پھر رات کا سونا اچھی حالت پر نہیں ہوتا، جب رات کا سونا اچھی حالت پر نہیں ہوتا تو صبح کا اٹھنا اچھی حالت پر نہیں ہوتا۔ کما تموتون تحشرون، جیسے دن گزارو گے ایسی رات آئے گی، اور جیسی رات آئے گی ایسا ہی اگلا دن آئے گا۔ چنانچہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ڈراؤنے خواب آتے ہیں، یا شیاطین وسوسے پیدا کرتے ہیں دلوں میں، اس کے لیے بیچارے لوگ مختلف قسم کے علاج، مختلف قسم کے عملیات کیا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کو جو بات پیش آتی تھی وہ آ کر آپ سے عرض کر دیا کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یقینی حل بتلایا کرتے تھے۔ چنانچہ عنوان ہے ما یقول اذا عرق وفزع باللیل، کہ اگر رات کو سونے والا ڈر جائے یا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لے یا رات کو نیند نہ آئے تو کیا کرے؟ فرماتے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے آپ سے بیان کیا، آج کے گئے رسول اللہ مجھے رات میں ڈراؤنے خواب اور رات میں بعض ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو میرے رات کی قیام و تہجد میں بھی رکاوٹ بنتی ہیں۔ آپ آئے خالد بن ولید، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھلاؤں کہ تم ان کلمات کو 3 مرتبہ پوری طرح کہہ نہیں سکو گے کہ تمہاری یہ کیفیت ختم ہو جائے گی، خوف جاتا رہے گا۔ 3 مرتبہ کی یہ کلمات تم پورے نہیں کر سکو گے، اس سے پہلے ہی تمہارا خوف اور یہ کیفیت جاتی رہے گی۔ آج کے کہے رسول اللہ ضرور فرمائیے، میرے ماں باپ آپ کا قربان ہوں، اور عرض کیا کہ میں نے جو آپ سے یہ شکایت کی ہے رات سے ڈرنے کی اور ڈراؤنے خواب دیکھنے کی، اور ایسی بات ایسی کیفیت ہو جاتی ہے ان خوابوں میں سے ڈر کر کہ رات کے قیام و تہجد میں رکاوٹ بنتے ہیں یہ خواب۔ میں نے شکایت آپ سے اس امید پر کی ہے کہ آپ مجھے کچھ بتلائیں گے پڑھنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا اے خالد بن ولید یہ کہا کرو اعوذ بکلمات اللہ التامہ،
اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشیاطین وان یحضرون. یہ کلمات کہہ لیا کرو. اعوذ بکلمات اللہ التامہ، میں اللہ رب العزت کے تمام اسماء اور تمام کلمات حسنہ کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غصے سے اور اس کے عذاب سے اور اس کے مخلوق کے شر سے اور شیاطین کے وسوسے دلوں میں پیدا کرنے اور شیاطین کی طرف سے دلوں کے اندر غلط خیالات کے پیدا ہونے سے. حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابھی چند راتیں نہیں گزری تھی، حاضر ہوئے، عرض کیا گیا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کو قربان ہو، قسم الذات عالی کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے آپ سے بتائے ہوئے کلمات کو ابھی 3 مرتبہ بھی نہیں پڑھا تھا، 3 مرتبہ بھی نہیں پڑھا تھا، یہاں تک کہ میرے دل کا خوف اور یہ کیفیت ختم ہو گئی اور میرے دل سے ایسا خوف نکل گیا کہ اگر میں رات کو شیروں کی بنی میں بھی داخل ہو جاؤں تو مجھے ان شیروں کی کوئی پرواہ. شیروں کی بنی جہاں شیر رات کو سب اپنے جگہ آرام کرتے ہیں، اگر رات کو میں ان کے درمیان بھی گھس جاؤں تو مجھے ان شیروں کا بھی خوف. ان کلمات کے پڑھنے سے میرا دل ایسا مطمئن، ان کلمات کے پڑھنے سے میرا خوف اس کو خوفے سے چلا گیا. اور مانتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا معمول تھا کہ ان کلمات کو اپنے بچوں کو سکھلایا کرتے تھے. وہ بچے جو سمجھدار ہیں یا وہ بچے جو ناسمجھ ہیں سب کو سکھلایا کرتے تھے، بلکہ ان کلمات کو لکھ کر کاغذ پر بچوں کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے. کلمات کو کاغذ پر لکھ کر بچوں کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ خالد جب تم لیٹا کرو بستر پر تو یہ کلمات کہہ لیا کرو، بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ. ایک روایت میں فرمایا خالد کہ میں نے آپ کی شکایت کی کہ میں نیند میں چل جاتا ہوں، آپ نے فرمایا یہ کلمات کہہ لیا کرو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.